متکئین فیہا علی الارائک، وہاں تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، ٹھیک ہے نہیں، وہاں تکیوں پر ٹیک لگائے. نعم الثواب، کیا ہی اچھا بدلہ ہے، ثواب ہے. وہ حسنت مرتفقہ، اور جنت کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے نا بھائی. اچھا، تجری من تحتہم الانہار، ٹھیک ہے نہیں، ان کے نیچے سے، تو مطلب کیا ہے، جنتیوں کے نیچے سے ندیاں بہیں گی. اب بنی جنتیوں کے نیچے سے، ارے بھائی جنت باغ کا حسن کس میں ہے؟ باغ کے نیچے سے ندیوں کے بہنے میں ہے، یا ظاہری طور پر بہنے میں؟ ظاہری طور پر نا. یہاں مراد کیا ہے، نہریں ان کے پاس سے رواں دواں ہوں گی. سمجھ گئی؟ یحلون فیہا من اساور، یہ من اساور میں من کیسا ہے تو بتائیں، من للابتداء، یہ کس کا ہے، ابتدا کا ہے. سمجھ گئی؟ وہ تنکیر اساور، اور اساور کو نکرہ لایا جانا، جو کہ اسورہ کی جمع ہے، اس اسورہ کی، التی ہی جمع سوار، جو سوار کی جمع ہے. کیوں نکرہ لایا گیا؟ تنکیر اساور، تو اساور کے بارے میں پہلے بتایا کہ اسورہ کی اور سوار کی جمع ہے، تو اساور کو نکرہ کیوں لایا گیا؟ کیونکہ نکرہ تو غیر معروف ہوتا ہے، غیر متعین ہوتا ہے نا، مبہم چیز ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں اس کو نکرہ لانا لِإِبْهَامِ أَمْرِهَا فِي الْحُسْنِ، اچھائی میں اس کے معاملے کے مبہم ہونے کی وجہ سے. اچھائی میں وہ کیسا ہے کنگن، ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی؟ اس کی اچھائی کا کوئی اپنے قیاس سے اندازہ نہیں لگا سکتا، اپنے خیالات کی پرواز سے اس کو وہ جانچ نہیں سکتا، ہے کہ نہیں؟ یعنی کسی بھی طریقے سے اس کا وہم و گمان اس تک ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے؟ تو یہ جمع من ذہب، یہ من للتبیین، یہ بیانیہ ہے کہ نہیں، بیان کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے، ہے نا. کیونکہ کنگن کسی کے بھی ہو سکتے. آپ نے پڑھا ہے کہ دنیا میں حرام اور جنت میں حلال. یہاں مت پہنو، وہاں پہنایا جائے گا، کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی؟ تو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور سندس کس کو کہتے ہیں؟ ہرے لباس کا ما رق من الدیباج، سمجھ نہیں؟ جو ریشمی کپڑا کیسا ہو، نرم ہو، لیکن یہ پتلا ہو، رقیق ہو، ہلکا جس کو کہتے ہیں، باریک. وستبرق، استبرق کس کو کہتے ہیں؟ موٹے ریشمی لباس کو. ما غلوظ من، جو اس سے غلیظ، یعنی ریشم کا جو غلیظ موٹا تبیز لباس ہے. سمجھ میں آئی؟ تو یعنی کیا مطلب ہے، یجمعون بین النوعین، یعنی دونوں قسموں کو وہ جمع کریں گے. کیا مطلب؟ یعنی دونوں قسم کی لباس پہنیں گے، موٹا بھی اور پتلا بھی. سمجھ گئی؟ باریک بھی. متکئین فیہا علی الارائک،
کہ وہاں تختوں پر ٹیک لگائے. خصل اتکا یعنی نعمتیں تو صرف ٹیک لگانا ہی نہیں، اور بھی نعمتیں ہیں. تو ٹیک لگانے کو کیوں مخصوص کیا؟ یعنی اس پر بیٹھے ہیں، ہے نا، تختوں پر بیٹھے ہیں، لیکن نہیں آرام سے بیٹھے ہیں، آرام کر رہے ہیں. بہت سی صفتیں تخت پر بیٹھنے کی، تخت کی ذکر کی جا سکتی تھی. تخت سے استفادہ کرنے کی بہت سی صفتیں ہیں. تو یہاں ٹیک لگانے کی صفت کو خاص کیوں کیا گیا؟ خصل اتکا، ٹیک لگانے کو اس لیے خاص کیا لأنه حیات المتنعمین والملوک علی اسرتہ، اس لیے کہ یہ ناز و نعم میں پلنے والوں اور بادشاہوں کے اپنے تختوں پر حالت ہوتی ہے. یعنی جو کیفیت ہے، یہ جو نقشہ ہے، یہ نقشہ کس کا ہوتا ہے اور یہ حالت کس کی ہوتی ہے؟ متنعمین یعنی کہ ناز و نعم میں پلے ہوئے، سمجھ گئی؟ والملوک اور بادشاہ علی اسرتہ، جو اپنے تختوں پر ہوتے ہیں تو اس طریقے سے کیا ہے، وہ ٹیک لگائے ہوتے ہیں نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بادشاہ ہوگا، جنتی جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سمجھ آئے گی بہنی؟ جی نعمت ثواب، کیا ہی اچھا بدلہ ہے، یعنی جنت. وحسنت مرتفقہ، تو حسنت ہے نا، یعنی جنت ہی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ، جنت بھی کہہ سکتی ہو اور آرائک یعنی تخت بھی کہہ سکتی ہو، ہے کہ نہیں؟ تو آرام چونکہ دونوں کا بیان گزر چکا ہے ماقبل میں، تو جنت کیا ہی بہترین آرام کی جگہ ہو سکتی ہے، یا بولو بہنی، جگہ دونوں ہے نا، ایک جنت اور ایک جنت میں موجودہ آرائک، ٹھیک ہے نہیں؟ آرائک بھی آرام کا ہے اور جنت تو پوری آرام کا ہے ہی، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ مرتفقہ متکا، کیا مطلب؟ آرام کی جگہ، ٹیک لگانے کی جگہ، ٹھیک ہے. تو متکا کب کریں گے؟ جب آرائک مراد دی جائے، جنت مراد دیں گے تو مرتفقہ آرام کی جگہ، رفق ہے نا، آرام کے معنی میں ہے، جیسے اس سے پہلے بتا دیے، ٹھیک ہے نہیں؟ پیاری بنی. جی چلیے بنی، اب یہاں سے مسل بیان ہو رہی ہے، انشاءاللہ دوسری گھنٹے میں کرتے ہیں بنی. جی حضرت. تھوڑا آواز ساتھ نہیں دے رہی نا، تو ظاہر ہی ہے. چائے وغیرہ پی لوں، مل جائے کچھ بنی، ٹھیک ہے. چلیے، اور کچھ پوچھنا ہے بنی؟ جب تک
تجری من تحتہم الانہار، ہے نا، ان کے نیچے ندیاں بہیں. سمجھ میں آئی؟ نہریں، ندیاں ہے کہ نہیں، بول سکتے ہیں ہے کہ نہیں. تو ان کے نیچے، جنتیوں کے نیچے سے ندیاں بہیں گی بنی، یعنی پاس سے. سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ بولے نا میرے ہاتھ کے نیچے اتنے لوگ کام کرتے ہیں، تو کیا حضرت کے ہاتھ کے نیچے ہی کام کرتے ہیں؟ ہاتھوں، ان کے دونوں ہاتھوں کے سائے تلے رہ کر کے یہ حضرت کام انجام دیتے؟ نہیں، مطلب ہے ان کے پاس رہ کر کے کام کرتے. بھائی یہ ہمارے اردو میں بھی کیا ہے، مشہور ہے نا بھائی. نہیں یہی بہنی پوچھنا اور کچھ پوچھنا. تاغیر کو بھی ترجمہ. تو یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اور وہاں ہرے کپڑے باریک اور موٹی ریشم کے وہ پہنیں گے، ہے کہ نہیں. متکئین فیہا علی الارائک، وہاں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے. سمجھ میں آ رہی بنی؟ نعم الثواب، کیا ہی اچھا ثواب ہے. وہ حسنت مرتفقہ، اور جنت کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے. سمجھ میں؟ تو اب یہاں پر بتایا من ابتدا کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یعنی ابتدا ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ کنگن پہنانے سے. ٹھیک ہے، پہلے کنگن پہنائے جائیں گے. اب یہاں اساور جو ہے، تو کنگن تو بھائی ہے نا، خیر جنتیوں کو جو کنگن پہنائے جائیں گے، تو جنتیوں کا کنگن ایک قسم کا اس میں عہد ہے کہ نہیں، معہود چیز ہو گئی نا. تو اس میں الف لام داخل کرنے میں کوئی قباحت تو تھی نہیں، لیکن اس کے باوجود الف لام نہیں داخل کیا گیا. تو کہہ رہی اس لیے کہ اساور نکرہ لانا، جو کہ اسورا کی اور وہ اسورا سوار کی جمع ہے، کیونکہ حسن کا اندازہ اس کے کوئی لگا نہیں سکتا. سمجھ میں آئی؟ اس کا حسن کیا ہے؟ لوگوں کی نظروں سے بلکہ خیالوں سے بالا تر ہے. سمجھ میں آئی؟ لِبْهَامِ ثَمْرِهَا فِي الْحُسْنِ، حسن و خوبصورتی میں، اچھائی میں، بہتری میں، اس کے معاملے کے مبہم ہونے کی وجہ سے. سمجھ میں آئی بنی؟ من ذہب میں من کیسا ہے بتایا، بیانیہ ہے لیکن سمجھ میں آ رہی. متقین، ارائک کے ساتھ ملنے والے آرام کی کیفیتیں الگ الگ ہیں، ہے نا، لیکن ان کیفیتوں میں سے ٹیک لگانے والی کیفیت و حالت کو خاص کرنا کیوں؟ پھر اس لیے کہ متنعمین ہے نا، متنعمین اور بادشاہوں کا اپنے تختوں پر یہ ہے نا، یہ مطلب ان کا یہ طور طریقہ ہوتا ہے، ان کی یہ حالت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہاں کے بادشاہ وہ ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بادشاہ جو ہوتا ہے، یعنی یہ بادشاہ جو اس میں بولا جاتا ہے، لیکن بادشاہوں کی سی کیفیت بادشاہت ہے نا، بادشاہانہ زندگی یعنی شاہانہ زندگی بولتے کہ نہیں. تو یہ جو بولا جاتا ہے، تو یہ آرام یعنی کہ کسی شخص کے آرام کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے. سمجھ گئی؟ بادشاہی طور و طریقے سے تشبیہ دینا. سمجھ گئی؟ تو یہ چونکہ بادشاہ اور
نازوں نعم میں پلنے والے ہے نا، ان کی اپنے تختوں پر یہ حالت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان جیسی حالت جنتیوں کی بیان کی گئی. سمجھ میں آئی؟ نعم الثواب، تو ثواب بدلہ تو بہت سا ہو سکتا ہے، قبل میں گزر گیا. یہاں مراد ثواب میں آدھا ہے نا، جو کہ معہود ہے جنت. ٹھیک ہے، وہ حسنت، حسنت مونس ہے، اس کو بنائیں گے. جنت کو بھی بنا سکتے ہیں، آرائی ہے کہ نہیں؟ جمع مکسر واحد مونس کے حکم میں ہے نا بھائی. مساجد ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جمع منتال جمع عریقہ کی جمع. ٹھیک ہے، لا حول ولا قوة الا بالله. اور کچھ بنی. اب یہ دو بھائیوں کا مسل، دو بھائیوں کا ہے نا، دو بھائیوں کے مسئلہ ہے، ان کے مطلب قصے کا بیان ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے کیسے کیا کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، آئندہ گھنٹی میں انشاءاللہ اگر آیا تو ہے نا. ٹھیک ہے بنی، چلیے. ابھی 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 5-10 منٹ کے اندر جو بچیاں آئی ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں 10 منٹ کے اندر، ورنہ غیر حاضر ہو جائیں گی. خام بھائی صرف 4 ایکسٹرا ہوئی ہیں، کیونکہ جب میں نے حاضری تھی تب 50 تھی. اچھا چلیے ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ تیاری میں لگے رہیے بنی. 24 سے بہت ہو گیا تو 25 تک تعلیم جاری رہے گی. ٹھیک ہے، درسگاہیں جاری رہیں گی. اس کے بعد درسگاہ بند، لیکن تیاری بند نہیں ہوگی. آپ کی تیاری چلتی ہی رہے گی. ایگزام کب ہوگا وہ بعد میں ڈکلیئر کریں گے. ٹھیک ہے نا بنی؟ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.